ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے، عثمان اسلام دا گھر ہے، دروازہ علی حیدر ہے باغ رسالت دا گلزار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا، میرے آقا مدنی۔ ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے، عثمان اسلام دا گھر ہے، دروازہ علی حیدر ہے باغ رسالت دا گلزار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا، میرے آقا مدنی۔ الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد، أما بعد۔ لامذہب غیر مقلدین آج کل ایک سوال عوام و خواص دونوں سے کرتے ہیں کہ جی امام صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام بتا دے۔ بصورت دیگر ہم نہ امام صاحب کو مانتے ہیں اور نہ اس کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اعتراض دراصل سب سے پہلے منکرین حدیث نے کیا، پھر ان سے لامذہب غیر مقلدین نے لے لیا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہو تو ہم وہ کتاب مانیں گے، اور اگر خود نہیں لکھی ہو بلکہ تیسری صدی ہجری میں اعجم نے بخاری و مسلم، ترمذی، ابو داود وغیرہ کے نام سے کتابیں لکھ کر ان میں موجود احادیث کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کر دی تو ہم ہرگز ایسی کتابوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ اب غیر مقلدین نے بھی منکرین حدیث کا لہجہ اپنا کر کہا کہ جی امام صاحب کی کتاب دکھاؤ جو امام صاحب نے خود لکھی ہو، بصورت دیگر ہم امام صاحب کو نہیں مانتے۔ لامذہب غیر مقلدین سے انتہائی ادب کے ساتھ ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہو اس کی اطاعت کرنا، جس نے کتاب نہ لکھی ہو اس کی اطاعت و پیروی نہ کرنا۔ برائے مہربانی اپنے دو اصول سے جواب عنایت فرمائے، صرف دو اصول۔ اگر قرآن و سنت میں کہیں یہ شرط موجود نہیں تو تم غیر مقلدین اپنی طرف سے یہ شرط لگا کر شرک کا دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ حضرات کی شرط کو دے کر اگر شیعہ میدان میں آ جائے کہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خود لکھی ہوئی کتابیں حدیث یا تفسیر کی دکھاؤ، ورنہ ان حضرات کی اطاعت چھوڑو بلکہ ان کی صحابیت تک تسلیم نہ کرو، تو آپ اپنے بے اصول شرائط پر کتنا ماتم کریں گے؟ کیا تم انہیں خلفائے ثلاثہ کی لکھی ہوئی کتب دکھا سکیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی کہہ دے کہ آپ بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں ان راویوں کی روایات حدیث تسلیم کر لے جن راویوں نے حدیث یا تفسیر کی کتابیں لکھی ہوں، اور جنہوں نے کتابیں نہیں لکھی ان کی روایت حدیث کا اعتبار نہیں، تم انہیں نہ مانو، ایمانداری سے بتاؤ تم انہیں کیا جواب دو گے؟ یقیناً اس وقت تم اپنے خانزاد اصول کو چھوڑ دیں گے، نہ کہ کتب حدیث کو۔ اسی طرح دنیا نے کوئی ایسا بیوقوف نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ میں تو اس شخص کو جج مانوں گا جس نے قانون کی کوئی کتاب لکھی ہو، اور میں حکیم یا ڈاکٹر اس کو مانوں گا جس نے ڈاکٹری یا طب کی کوئی کتاب لکھی ہو، یا میں اس باورچی کی پکی ہوئی روٹی کھاؤں گا جس نے قانون کی کتاب لکھی ہو، یا کوئی لامذہب غیر مقلد جاہل یہ کہے کہ میں ہرگز اس حلوائی کی دکان کی مٹھائی نہیں کھاؤں گا جس نے مٹھائیوں پر کتاب نہ لکھی ہو، اس حجام سے حجامت نہیں بنواؤں گا
جس نے فن حجامت پر کتاب نہ لکھی ہو۔ غیر مقلدین سے درخواست ہے کہ اپنے اس اصول کو پہلے دنیاوی فنون میں عام کریں تاکہ لوگ ان کو پاگل خانے میں داخل کروائے اور شریعت نبویہ ان کے خانزاد فنون سے زخمی بلکہ شہید نہ ہو۔ خیر، اب تحقیقی جواب بھی ملاحظہ فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تبیین الصحیفہ میں باب باندھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے شریعت کو مدون یعنی لکھنے والے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے کتاب الشرائط اور کتاب الفرائض لکھی۔ کیا کہ سب سے پہلے امام صاحب نے کتاب الشرائط اور کتاب الفرائض لکھی، پھر اس کے تحت لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے تبویب شریعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کی ہے۔ دیکھیں تبیین الصحیفہ صفحہ 91۔ امام عبد القاہر بغدادی رحمہ اللہ اصول الدین میں لکھتے ہیں اول متکلم اہل السنة من الفقهاء ابو حنیفہ الف فیہ الفقہ الاکبر والرسالة فی نصرت اہل السنہ، یعنی اہل السنت میں سے اول متکلم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے جنہوں نے علم الکلام میں فقہ اکبر اور الرسالہ تالیف کی ہے۔ اسی طرح امام کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابو حنیفہ اول من دون اصول الدینیہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلا وہ شخص ہے جس نے اصول دین لکھے، پہلا وہ شخص ہے جس نے اصول دین لکھے۔ دیکھیں اشارات المرام صفحہ 19۔ اسی طرح صدر الائمہ موفق بن احمد مکی تعریف فرماتے ہیں وانتخب ابو حنیفہ رحمہ اللہ الآثار من 40,000 حدیث، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب الآثار کا انتخاب 40,000 احادیث سے کیا ہے۔ حوالہ مناقب امام اعظم صفحہ 95 طبع کوئٹہ۔ اس حوالے سے صاف معلوم ہوا کہ امام صاحب مصنف بھی ہیں، کیونکہ کتاب الآثار امام صاحب کی کتاب ہے، محدث بھی ہیں کیونکہ اس کتاب کا انتخاب 40,000 احادیث سے وہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ علامہ کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 5 کتب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِنَ الْكُتُبِ الْمُتَوَارِثَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَقِيدَةِ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ، یعنی امام صاحب نے عقیدہ میں فقہ اکبر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا سند بھی علامہ بیاضی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کو علی بن احمد الفارسی نے نصیر بن یحییٰ سے، اس نے ابو مقاتل سے، اور اس نے عصام بن یوسف سے، اس نے حماد بن ابی حنیفہ سے، اور حماد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ آگے بیاضی رحمہ اللہ دوسری کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَكِتاب الفقه الأبسط روایت ابی زکریہ یحییٰ بن مطرف بطریق نصیر بن یحییٰ عن ابی مطیع عن ابی حنیفہ۔ یاد رہے یہ الفقه الابسط نامی کتاب کبھی کبھار فقہ اکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ابو مطیع بلخی کی روایت سے نقل ہے۔ سندات کو چھوڑ کر صرف کتب کے نام ذکر کرتے ہیں۔ تیسری کتاب کے متعلق لکھتے ہیں والعالم والمتعلم۔ چوتھی کتاب ورسالۃ ابی حنیفہ الی عثمان البتی۔ پانچویں کتاب ولابی حنیفہ وصایا اخرى لعدۃ من اصحابہ، یعنی امام صاحب کی 5 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 الفقہ الاکبر، نمبر 2 الفقہ الابسط، نمبر 3 العالم والمتعلم، نمبر 4 رسالہ ابی حنیفہ الی عثمان بطی، نمبر 5 وصایا امام اعظم رحمہ اللہ۔ تفصیل کے لیے علامہ بیاضی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب اشارات المرام ملاحظہ فرمائیں۔ لہذا یہ کہنا کہ امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے یہ صرف جہالت و نادانی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح تبیین الصحیفہ
صفحہ 130 پہ ایک عجیب حکایت موجود ہے. ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بصرہ کے قاضی احمد بن عبداللہ نے کہا کہ ہم علم شروط کی بصیرت اہل کوفہ سے زیادہ رکھنے والے ہیں. ابو سلیمان جوزجانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا علماء کے لیے انصاف بہت ہی عمدہ شیء ہے. اس فن کو تو وضعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا ہے. تم اہل بصرہ نے اس فن میں کچھ کمی و زیادتی کی ہے اور اچھی عبارات سے اس فن کی تعبیر کی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے اپنی اور اہل کوفہ کی شروط تو لا کر دکھاؤ. تو قاضی صاحب خاموش رہ گئے. تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ حق کو تسلیم کر لینا زیادہ اچھا ہے. یعنی واقعتاً علم الشروط فن کا واضح لکھنے والا، سب سے پہلے لکھنے والا امام اعظم رحمہ اللہ ہی ہے. لیجئے غیر مقلدین تو کتاب کو روتے تھے، حالانکہ امام صاحب تو فنون کے موجد نکلے. فللہ الحمد. اللہ تعالی ہمیں بغض و عناد سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.